ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعہ ہے، ستمبر کی 27 اور ربیع الاول کی 23 تاریخ۔ تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر خدمت۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ ڈپٹی کمشنر کارگل شریکان بالا صاحب سوسے نے کونسلر پرکاچی کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم کے ہمراہ شروع میں پیرا گلائیڈنگ ٹرائل کا کامیاب مشاہدہ کیا۔ مذکورہ علاقہ پیرا گلائیڈنگ کے لیے موزوں بتایا جا رہا ہے اور سیاحت کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ کونسلر پرکاچی نے پیرا گلائیڈنگ کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کی سیاحت کے لیے اہم پیش رفت ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر بالا صاحب سوسے اور اے ڈی ٹورزم رحمت اللہ بٹ نے پیرا گلائیڈنگ کی حفاظت اور معیار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے علاقے میں سیاحت کو بڑھاوا ملنے کے علاوہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے تاکہ یہ پروجیکٹ ہر لحاظ سے اعلیٰ ترین معیارات پر پورا اتریں۔ پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کی 6ویں سالگرہ کے موقع پر آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی لداخ کے اشتراک سے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول لیہ کے پارس ہال میں آیوشمان پکھواڑا کے ایک حصے کے طور پر ایک مضمون نویسی کا مقابلہ منعقد ہوا۔ مضمون نویسی کے مقابلے میں مختلف اسکولوں کے طلباء نے حصہ لیا۔ اس مقابلے کا مقصد طلباء کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی ترغیب دینا تھا۔ آیوشمان پکھواڑا 20 ستمبر کو شروع ہوا اور 23 ستمبر تک جاری رہے گا۔ مضمون نویسی کے اس مقابلے میں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول لیہ کی پدما یانڈول نے پہلی، گورنمنٹ مڈل اسکول گومپا کی ستنزین نے دوسری اور گورنمنٹ مڈل اسکول لیہ کی رضوانہ بانو نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کارگل سینٹینل کے وزراء کور کے 10 تجربہ کار کور پیماؤں نے ہمالیہ کو سر کرنے کے لیے گزشتہ روز 10 روزہ مہم جوئی کا آغاز کیا۔ ٹیم کو ہیریٹیج ہٹ کارگل ہیلی پیڈ سے بریگیڈ کمانڈر نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ ٹیم اگلے 10 دنوں میں مشکل پہاڑوں اور غیر متوقع موسمی چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ہدف کو مکمل کریں گے۔ اس ٹیم کے پاس زبردست چوٹیوں کو سر کرنے کی ثابت شدہ ٹریک ریکارڈ اور تجربات ساتھ ہیں، جو کسی بھی چیلنج کا سامنا کر کے منزل کو پا سکتا ہے۔ اب پیش ہے قومی و بین الاقوامی خبریں۔ سپریم کورٹ نے رضاکارانہ اساتذہ کی بھرتی سے متعلق کلکتہ ہائی کورٹ کے حکم کو آج مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ صرف چند خطوط کی بنیاد پر بغیر کوئی وجہ بتائے مرکزی تفتیشی بیورو سے انکوائری کرانے کا حکم دینے کے اختیار کا استعمال نہیں کر سکتا۔ جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس کے وی وشواناتھن کی ڈویژن بینچ نے متعلقہ فریقوں کے دلائل سننے کے بعد یہ حکم دیا۔ مغربی بنگال حکومت کی اپیل پر غور کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہائی کورٹ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سی بی آئی کو تحقیقات سونپنے کا اختیار رکھتی ہے، مگر ایسا کرنے کے لیے اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ وہ کیوں محسوس کرتا ہے کہ ریاستی پولیس کی جانب سے کی گئی تحقیقات منصفانہ یا غیر جانبدارانہ نہیں ہے، اور اس طرح کی مشق صرف چند خطوط کی بنیاد پر مناسب نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے قانون اور بین الاقوامی امور کے ذمہ دار کاظم غریب آبادی نے سلامتی کونسل کے وزراء کے اعلیٰ سطح اجلاس میں امن کے لیے قیادت اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے احترام میں متحد ہو کر ایک محفوظ مستقبل کے حصول کے لیے کوشش کے عنوان سے گفتگو میں سیکورٹی اینڈ کرائمز کونسل کی کارکردگی پر کڑی تنقید کی اور صہیونی حکومت کے جرائم پر عالمی برادری سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے غزہ اور لبنان میں صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی صورتحال بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے میں اجتماعی ناکامی ہے اور ہم ایک بے مثال انسانی تباہی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لبنان پر صہیونی حکومت کے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردانہ مقاصد کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے گنجان آبادی کے علاقوں میں شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون، انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے متعدد قراردادوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔